بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو کہتے ہیں۔ ان کے معنی جو ہیں، ان کے میننگ صرف اللہ تعالیٰ کو ان کا علم۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو نازل کیا ہم نے آپ کی طرف، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پہ نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نبیوں پہ نازل کیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت میں ہیں۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سکسیسفل لوگوں کی کیریکٹرسٹکس اور کوالٹیز بتائیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کافروں کا تذکرہ کرنے لگے ہیں، یعنی اس سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے اہل ایمان کا، ان کی کوالٹیز بیان کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کافروں کی کوالٹیز، میجر کوالٹیز کو بتائیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ منافقین کی 2 گروہوں کے بارے میں بتائیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں، انذرتہم ام لم تنذرہم، یا نہ ان کو ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ کبھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ کیوں ان پر اثر نہیں کرتا ڈرانا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، یعنی ان کو حق جو ہے وہ سنائی نہیں دیتا، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں میں پردہ ہے، ان کو حق دکھائی بھی نہیں دیتا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ومن الناس من یقول آمنا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ منافقین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، وما هم بمؤمنین، لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لاتے، جھوٹے ہوتے ہیں اپنے کلیم کے بارے میں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ وہ سوائے اپنے آپ کو کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، وما یشعرون، اور اس بات کا شعور ہی نہیں ہوتا، یعنی they are deceiving themselves and they think that they are deceiving Allah and the believers۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، spiritual disease ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ ان کے اس مرض کو مزید بڑھا دیتے ہیں، ان کے نفاق کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کس وجہ سے؟ ان کے جھوٹ کی وجہ سے، کیونکہ وہ جو جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین پہ فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ہمیشہ جو لوگ کرپشن پھیلاتے ہیں وہ ہمیشہ اوپر سے کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے، ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، اللہ کہتے ہیں یقیناً یہی وہ لوگ ہیں، خبردار یہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، اور اس کا بات کا ان کو شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایسا ایمان لے کے آؤ، کیونکہ منہ سے تو کلیم کرتے ہیں منافق ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے، اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں، ایسا ایمان لے کے آؤ کما آمن الناس، جیسے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، وہ کہتے ہیں ہم ایسا ایمان لے کے آئے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کے آئے، یہ تو بڑے بے وقوف لوگ ہیں، سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں۔ الا انہم هم السفهاء، اللہ کہتے ہیں یہی اصل بے وقوف لوگ، ولکن لا يعلمون، لیکن اتنے بے وقوف ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بے وقوفی کر رہے ہیں۔ واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یعنی اہل ایمان سے ملتے ہیں، مسلمانوں سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کے ہم تمہاری طرح کے مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی مسلمانوں کے پاس جائیں گے تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے، شیطانوں کے پاس یعنی کافروں کے پاس جائیں گے تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی ان کا دین ایمان نہیں ہے۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو یعنی مومنوں کو کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ کہتے ہیں تم میرے ساتھ مذاق کرتے ہو، اللہ تمہارے ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی میں ان کو مزید بڑھا دیتے ہیں اور وہ اس میں بہکتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ، یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں، اتنے بے وقوف لوگ ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حق کو بیچ کر گمراہی خرید لی۔ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، ان کو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا، یہ جو ٹرانزیکشن، یہ بزنس انہوں نے ڈیلنگ کی، یہ تو بہت بے فائدہ تھی۔ وما كانوا مهتدين، اور یہ ہدایت پانے والے نہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے
کہ جیسے کہ ایک شخص نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب آس پاس اس کا روشن ہو گیا، ذهب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کی روشنی کو لے گئے، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو ایسے اندھیروں میں چھوڑ دیا یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک بندے نے روشنی جلائی ہے، رستہ ان کو دکھانا چاہا ہے، لیکن اللہ نے ان کی آنکھیں ہی لے لیں، ان کو نظر ہی نہیں آیا کچھ، اور وہ آگ کا وہ روشنی کو ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، اور یہ بہکتے پھرتے ہیں۔ صم بکم عمی، یعنی اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت ہے، لیکن ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ صم بکم، بہرے ہیں، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، یہ کبھی بھی واپس نہیں لوٹتے۔ او کصیب من السماء، ایک اور مثال اللہ کہتے ہیں، یہ ایک اور مثال لے لو، او کصیب من السماء، یہ جیسے بارش ہو آسمان سے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد وبرق، اور گرج ہے، یعنی اس میں کڑک ہے، وبرق، اور بجلی ہے اور کڑک ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، یہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں، من الصواعق، کڑک کے ڈر سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، کڑک کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ وہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی وہ روشنی ہوتی ہے اس میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ اندھیرا کر دیتی ہے بجلی تو وہ اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کے کانوں کو، ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی جو مثال دی ہے وہ یہ دی ہے، دو طرح کے منافقین ہیں۔ وہ منافقین ہیں جو منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دل کافر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم کافر ہیں، وہ کہتے ہیں مذاق کر رہے ہیں مومن کو، یعنی وہ اپرچونسٹ ہیں، جہاں پہ فائدہ ملا وہاں پہ ہو جاتے ہیں، مومنوں کے پاس فائدہ ہوا وہاں پہ چلے جاتے ہیں، کافروں کے پاس فائدہ ہوا وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا، دوسرے منافقین وہ ہیں جن کے ایمان کمزور ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، وہ لوگ جو اسلام کو پریکٹس کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کے، جیسے ہی کوئی فائدہ ہوتا ہے، اچھائیاں ہوتی ہیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن جب مشکلات آتی ہیں، پریشانی آتی ہے، فوراً ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اللہ ان کی مثالیں دے رہے ہیں، جیسے بجلی ہے آسمان سے روشنی آتی ہے، جب تک فائدہ ہوتا رہتا ہے یہ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی اسلام کی مشکلات آتی ہیں فوراً بھاگ کے کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی ان کے ایمان کمزور ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض، وہ ذات اللہ اپنا تعارف فرماتے ہیں جس نے زمین کو بنایا، فراشا، بچھونا تمہارے لیے، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے اللہ نے پانی کو برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اللہ نے اس سے کیا نکالا، اس پانی سے تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق نکالا، فلا تجعلوا للہ اندادا، جب یہ سب کچھ اللہ نے کیا تو پھر اللہ کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ جب یہ اللہ اکیلا کرنے والا ہے تو پھر ڈیزرو بھی وہی کرتا ہے کہ تم اس کے عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے ہوئے، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس بات میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن مجید پہ تمہیں شک ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، کیا مسئلہ ہے، اللہ کہتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ، چیلنج، اوپن چیلنج ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، یعنی قرآن مجید واحد کلام ہے جس نے دنیا کو اوپن ٹیسٹ یعنی چیلنج دیا فالسیفیکیشن کا کہ اس کو فالسیفائی کر کے دکھاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اللہ کے علاوہ گواہوں کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، دنیا کی ہر طاقت کو، ہر گواہ کو اکٹھا کر لاؤ، کوشش کر کے دیکھ لو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم یہ نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کبھی بھی نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن ہے، جس کا فیول کیا ہے، لوگ ہیں اور پتھر۔ کون سے پتھر؟ ایسے پتھر جو آگ کو مزید بھڑکاتے ہیں، یا پھر یہ جو جن کی یہ پوجا کرتے ہیں۔ اعدت للکافرین، وہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے آگ؟ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کی نیچے سے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا من ثمرۃ رزقا، جب بھی اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا کریں گے۔ اچھا، میں چونکہ ٹائم کم ہے تو میں ورڈ بائی ورڈ ترجمہ نہیں کر رہا کیونکہ اس پہ بہت ٹائم لگ جائے گا، سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اٹ ایز مچ ریلیونٹ ٹو دا ٹیکسٹ اینڈ ایز ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، ٹھیک ہے۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب کبھی بھی ان کو رزق دیا جائے گا ان میں سے، ان کے پھلوں میں سے رزق کے طور پہ، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ایسا رزق ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو اس سے جیسے ملتا جلتا ملے گا۔ یعنی جنت میں جب اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دیں گے تو یاد رکھیے گا جنت کی نعمتیں دنیا جیسی ہوں گی، ملتی جلتی ہوں گی، کوئی نئی نہیں ہوگی۔
تو انسان ازیوم کر سکتا ہے کہ اللہ جو یہ نعمتیں ہیں، اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں اللہ نے کیوں رکھی، لیکن بہرحال انسان کو جو دنیا میں نعمتیں ملتی ہیں اس سے ملتی جلتی جنت میں ہوں گی، لیکن ان کی نیچر کیا ہوگی، ان کی حقیقت کیا ہوگی، ان میں جو مزہ ہوگا، لذت ہوگی، وہ بالکل ڈفرینٹ لیول کی ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں سے ایک خاص نعمت اپنے بندوں کے لیے کیا بیان کی، ان میں ان کے لیے بیویاں ہوں گی، پاک باز بیویاں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہمیشگی ہے، کیونکہ نعمت کی سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ وہ ہمیشہ ملنی چاہیے۔ اگر ایک 5-10 منٹ کے لیے ملی ہے، 1 گھنٹے کے لیے، سال کے لیے واپس چلی جائے تو اس کا وہ مزہ نہیں ہوتا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی جو نعمت ہے نا، اصل لذت اور اس کا مزہ یہ ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی شرم نہیں آتی کہ وہ مثال دے، ما بعوضۃ، کسی مچھر کی، فما فوقها، یہ اس سے بڑے یا چھوٹی کی، فاما الذین آمنوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون انہ الحق من ربہم، وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو بھی بیان کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے حق ہے، اس کے پیچھے حکمت ہے، سچائی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو اس مثال دینے سے کیا ارادہ ہے اللہ کا؟ یعنی جو کافر ہے نا، جس نے ایمان نہیں لانا، اس کو تو اسلام کی ہر چیز پر اعتراض ہو سکتا ہے، اور جو مومن ہے جیسی مرضی مشکل چیز ہو جائے اسلام کے بارے میں، وہ ہر بات کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر اس کو جواب مل جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا ملتا ہے، لیکن اگر کوئی ڈاؤٹ آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے، میں یقین رکھتا ہوں، مجھے پتہ ہے اس کے پیچھے حکمت ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کی مثالیں کیوں دیتے ہیں؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ بعض کو اس سے گمراہ کرتے ہیں اور بعض کو ہدایت دیتے ہیں، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے گمراہی وہی پاتے ہیں جو فاسق ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسق لوگ کون ہیں؟ گناہ گار لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ سے کیا ہوا وعدہ، جو اللہ سے وعدہ کیا اس کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی جس رشتہ داری کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داریاں قائم کرو، لحاظ رکھو، وہ اس کو توڑتے ہیں۔ اللہ نے دیکھیں کتنی بڑی مثال دی ہے، یعنی اللہ نے اپنے وعدے کے ساتھ پھر رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا، رشتہ داری کو جوڑنا جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے۔ تو 3 بڑی فاسقوں کی اللہ نے کیریکٹرسٹکس بتائیں، پہلی کون سی تھی؟ کہ اللہ کے ساتھ وعدہ کو توڑتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، قطع رحمی کرتے ہیں، اور تیسری بات کیا ہے؟ زمین پہ فساد کرتے ہیں، لڑواتے ہیں، لوگوں کو جھگڑے کرواتے ہیں، کرپشن پھیلاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم بے جان تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں وہ دوبارہ مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی طرف لوٹو گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے، جس نے پیدا کیا ما فی الارض جمیعا، جو بھی اس زمین پہ ہے تمہارے لیے، اللہ نے یہ کائنات میں سب کچھ بلیسنگز ہے، انسان کس کے لیے بنائے؟ تمہارے لیے۔ تو انسان تمہیں کس کے لیے بنایا؟ اپنے لیے، اللہ کے لیے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ مستوی ہوئے آسمان پر، فسواهن 7 سماوات، پھر اللہ نے ٹھیک کیا، اس کو برابر کیا 7 آسمانوں کو، وهو بكل شيء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروانے کے بعد، ایک جنرل انٹروڈکشن کروانے کے بعد، اپنے نعمتیں یاد کروانے کے بعد، اب اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی تاریخ بتانے لگے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں بنانے والا ہوں ایک خلیفہ کو۔ خلیفہ کا مطلب سکسیسر ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنا سکسیسر بنایا، ایسی بات نہیں۔ خلیفہ سے مراد ہے سکسیسر، یعنی انسان ہر ایک اس کے بعد اس کے سکسیسرز آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت آدم کے بعد ان کے بیٹے آئے، اسی طریقے سے ہوتا، اور اس طریقے سے انسان کے بعد سکسیشن ہوتی رہتی ہے۔ تو یہاں سے مراد سکسیشن وہ ولی ہے، یہ نہیں کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ قالوا اتجعل فیہا، فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، آپ کیوں ایسے بندے کو بنا رہے ہیں، ایسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجنے والے ہیں، من یفسد فیہا، جو فساد کرے گا زمین میں، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، ایسا۔ in other words, you are sending the creation which is good for nothing۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، پھر آگے کہتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ تعالیٰ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تحمید بیان کرتے ہیں، اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یعنی آپ کی عبادت کے لیے آپ کو کس چیز کی کمی؟ ہم کرتے ہیں، کھل کے عبادت کرتے ہیں آپ۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کہتے ہیں تمہیں وہ نہیں پتہ جو مجھے پتہ ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے۔ کس چیز کے نام؟ علماء کی مختلف آراء ہیں، یعنی چیزوں کے نام۔ اللہ نے زمین پہ بھیجنا تھا، چیزوں کے نام بتا دیے۔ ثم عرضهم على الملائکة، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں کی طرف، چیزوں کو پیش کیا، بتاؤ اس کے نام بتاؤ۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا کہ اللہ
تو پاک ہے، سبحان اللہ، تو ہمیں تو جو تو نے بتا دیا اس سے زیادہ علم ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں انک انت، اور ساتھ کہا انک انت العلیم العلیم، اللہ تعالیٰ آپ بہت علم والے اور حکمت والے، حکیم۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، حضرت آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کو کیا بتاؤ، ان ناموں کی خبر دو۔ فلما انبأهم باسمائهم، جب انہوں نے ان ناموں کی ان کو خبر دی، قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور مجھے خوب پتہ ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ فرشتوں کو اللہ نے کہا تمہارے دل میں جو بات آ رہی ہے نا، مجھے اس کا خوب پتہ ہے، کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے تم یہ اعتراض اٹھا رہے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ابلیس نے، ساروں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، شیطان نے۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ فرشتوں یعنی جن جو شیطان تھا اس نے تکبر کیا، اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے، انسان سے۔ یہ بہت اہم نقطہ سننے والا ہے، اور اس نے آرگیومنٹ بھی دی، اس نے آگے چل کے ہم پڑھیں گے، اس نے آرگیومنٹ کی دی، اللہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا جب اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، تو اٹ واز ناٹ اباؤٹ کہ کون بہتر ہے کون نہیں بہتر، یعنی اللہ نے یہ نہیں پروو کرنا چاہا کہ یہ بندہ بہتر ہے اس لیے تم اس کو سجدہ کرو، نہیں، دیٹ واز ناٹ اے کوسچن ایٹ آل۔ اصل کوسچن اس بات کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، اصل بات کی اہمیت ہے بے شک وہ تم سے بہتر ہے یا نہیں ہے، ہو سکتا ہے تم سے بہتر ہو سکتا نہ ہو، میں حکم دے رہا ہوں اس کو سجدہ کرو۔ تو اصل بات وہاں پہ جس کی وجہ سے ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا وہ اس وجہ سے تھا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، یہ نہیں کہ اس نے جو ہے وہ کہا کہ میں بہت بڑا ہوں اور یہ چھوٹا ہے، اور حقیقت میں وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ٹھہریے، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور خوب کھائیے تو آپ دونوں مل کے اس میں سے جہاں سے آپ چاہتے ہیں، جو تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن ایک کام کرنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، صرف اس درخت کے پاس نہیں آنا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور آپ دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اب آپ دیکھیں جنت پوری مل گئی ہے، لیکن صرف ایک چیز اللہ نے کہا کہ یہ نہیں کرنی، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس کا پھر شکار ہو گئے۔ یہ انسان اتنا کمزور ہے، پوری دنیا مل جائے نا انسان کو، ایک چیز سے روک دیا جائے تو جو جس سے اوائڈ کیا جاتا ہے نا، روکا جاتا ہے، اس میں ایک خاص قسم کی انسان کے لیے اٹریکشن ہوتی ہے، یہ اللہ انسان کی کمزوری ہے، انسان اس کی طرف جاتا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان کو پھسلا دیا ان دونوں کو اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، یعنی اس کو آگے چلیں گے انشاءاللہ، آگے بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ خود ہی بتاتے ہیں کس طریقے سے پھسلایا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور اس میں سے نکلوا دیا جس میں وہ پہلے تھے، یعنی جنت سے نکلوا دیا، یعنی شیطان نے جنت سے نکلوایا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض دوسرے کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، زمین میں تمہارے لیے مخصوص ٹائم کے لیے ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور مخصوص مدت کے لیے تمہارے لیے کچھ فائدہ ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہوئی، اب غلطی کے بعد اللہ سے توبہ کرنی ہے، اب توبہ کے کلمات کون سکھائے گا؟ وہ بھی اللہ۔ اللہ اتنا رحیم و کریم ہے، آپ حیران ہوں، تو غلطی بھی انسان نے کی ہے، لیکن معافی کس طرح مانگنی وہ بھی اللہ بتا رہے ہیں، اور وہ بھی اللہ کہتے ہیں میں اس سے مان جاؤں گا، یہ کام کرو، سبحان اللہ۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ سورہ اعراف میں آگے اللہ تعالیٰ بیان کریں گے وہ کیا تھے۔ انه هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس میں سب کے سب، فإما يأتينكم مني هدى، بس اگر میری طرف سے ہدایت آئی، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، جس نے میری طرف سے گائیڈنس کی پیروی کی، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نہ اس کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین كفروا وكذبوا بآياتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، اب یہاں پہ اللہ بنی اسرائیل کو خطاب کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ مدنی صورت ہے اور مدینہ میں آپ کو پتہ ہے اہل کتاب موجود ہے، یہودی اور عیسائی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر نعمت انعام کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں گا، تو آؤ ذرا وہ وعدے ہم نے جو آپس میں کیے تھے اس کو پورا کریں، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور بس مجھ سے ہی ڈرو، وَآمِنُوا، اب وہ وعدہ کیا تھا، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ایمان لے کے آؤ جو میں نے نازل کیا، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کو جو تمہارے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے اور قرآن مجید تصدیق کر رہا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ سچے تھے، جو وحی آئی تھی بالکل سچی ہے، تو اس کو مانو، کیوں نہیں مانتے، یہ تو اس کو ری افرم کر رہی ہے۔
ولا تکونوا اول کافر بھی، اور سب سے پہلے انکار والے نہ ہو جاؤ. یاد رکھیے گا جو سب سے پہلا ایول کے اندر انیشیٹو لیتا ہے نا وہ سب سے برا بندہ ہوتا ہے. جو سب سے پہلے ہمیشہ ایول میں کوئی بندہ، یہ یہودی اور عیسائی ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی، سب سے پہلے انکار ان لوگوں نے کیا تھا حالانکہ ان کے پاس علم تھا. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور تم نہ خریدو میری آیات کے بدلے، یعنی میری آیات کے بدلے تھوڑا سا فائدہ یا تھوڑا سا مال. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، ان مجھ سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، کیسے وہ معلوم متا خریدتے تھے آیات کے بدلے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو ملاؤ نہ آپس میں، حق کو باطل میں ملا نہ دو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ نہ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. جان بوجھ کے یہ کام نہ کرو. اہل کتاب یہ کرتے تھے، عالم تھے لوگ، بیچارے جاہل تھے لوگوں، اور آج کل ایسے ہی کرتے ہیں. جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں عام طور پہ وہ کیا کرتے ہیں، جو ان پڑھ بیچارے ہوتے ہیں ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو بے وقوف بناتے ہیں، آرام سے چھپا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، اے بنی اسرائیل تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے، تم عقل نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہو. واستعینوا بالصبر والصلاة، اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. یاد رکھیے گا اللہ کی مدد مانگنے کے لیے آپ کو دو کام کرنا ہے، ایک نماز پڑھنی ہے اور صبر کرنا ہے، تب اللہ کی مدد آتی ہے، ورنہ اللہ کی مدد نہیں آتی. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ بہت بڑی بات ہے مگر اس کے جو عاجزی کرنے والے اور خشوع کرنے والے ہیں. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے ایک نہ ایک دن ملنا ہے. وانهم الیہ راجعون، وہ اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں. یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اس نعمت کا ذکر کرو، یاد کرو جو میں نے تم پر کی. انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور تمام جہانوں پہ تمہیں فضیلت عطا کی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی. ولا يقبل منها شفاعۃ، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کسی سے کوئی بدلہ لیا جائے، کوئی کمپنسیشن نہیں ہوگی اس دن. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور وہ وقت یاد کرو اور جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، یعنی فرعون سے اور اس کی قوم سے. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں بدترین عذاب پہنچاتا تھا. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ عذاب کیا تھا، تمہارے بچوں کو، بیٹوں کو قتل کرتا تھا، ذبح کرتا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تمہارے رب کی طرف سے یہ بہت بڑی آزمائش ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا یا پھاڑا یا پھر فرق کر دیا سمندر کو تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بچایا تھا سمندر کو، آپ کو پتہ ہے، پھاڑ کے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں بچا لیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا فرعون کو، فرعون کی قوم کو. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، سب کچھ تمہارے سامنے ہو رہا تھا، معجزات تمہارے سامنے ہو رہے تھے. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اب یہ دیکھیں بنی اسرائیل کیسی بے حس قوم تھی. اللہ نے فرعون سے بچایا، اتنا برا عذاب دیتا تھا، اور اس کے بعد ان کے سامنے معجزے ہوئے. کیسے معجزے ہوئے؟ سمندر جو ہے پھٹ گیا، رستہ بن گیا، وہ وہاں سے کراس کر دیا، اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا. لیکن جہاں پہ جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف 30 دن یا 40 دن کے لیے ان سے کہا کہ تم انتظار کرو اور میں ابھی اللہ کی طرف سے حکم لے کے آتا ہوں. انہوں نے کیا کیا، ان 40 دنوں کے اندر ہی بچھڑا جو تھا اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا. اتنے بدبخت قوم تھے. ہماری بھی یہی حالات ہے، ہم بھی ایگزیکٹلی 40 دن وہ سروائیو نہیں کر سکے. یہ ان کی ایمان کی حالت تھی. اللہ کہتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلۃ، 40 راتوں کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تو نے کیا کیا، تم لوگوں نے پیچھے کیا کیا، بچھڑا جو تھا، گائے کا بچہ جو گائے، اس کو کیا کیا، اس کو اپنا معبود بنا لیا، خدا بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، ظلم کیا تم نے، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، لیکن اللہ کی رحمت دیکھے اللہ نے ان کو پھر بھی معاف کر دیا. حضرت موسیٰ ہے، انہوں نے کہا یہ کام کرو میں معاف کر دوں. کس طرح معاف کیا؟ من بعد ذلك، اس کے بعد اللہ نے کہا ہم نے تمہیں معاف کر دیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، تورات عطا کی. والفرقان، اور فرقان عطا کی. لعلکم تهتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. باتخاذکم العجل، یہ بچڑے کو، یہ گائے کے بچے کو، یہ گائے کو تم نے کیا کیا، اپنا خدا بنا کے. فتوبوا الی بارئکم، تو پھر جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے اس کی طرف توبہ کرو. باری کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، یعنی اللہ کی طرف توبہ کرو. فاقتلوا انفسکم، اب توبہ کس طرح کرنی ہے؟ اب دیکھیں اتنی بڑی آزمائش تھی تو پھر اللہ نے توبہ بھی بڑی سخت رکھی. توبہ یہ کرنی ہے اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، ایک دوسرے کو مارنا ہے، قتل کر دینا ہے، یہ توبہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ہم پر احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. ہم پر احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت آسانی رکھی ہے. بنی اسرائیل کی جو قوم تھی
ان کے اوپر اللہ نے یعنی ہر قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات لاگو کیے وہ بڑے مشکل تھے فالو کرنا، لیکن ہماری قوم کے لیے ہم نے بہت آسانی ہے. دیکھیں ہم میں سے کبھی بھی کسی کے اوپر یہ نہیں ہے کہ اگر تم نے شرک کیا اور اس کے بعد توبہ کرنی ہے تمہیں اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. بہت سی آسانی اللہ نے ہم پہ دی ہیں، اس کے باوجود ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ نہیں کرتے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک. فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو پھر اللہ نے توبہ قبول کی، انہوں نے قتل کیا، ان کے پاس کوئی چوائس نہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کیا. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ کرنے والا، بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، ہم کبھی بھی آپ پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے. یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، فرعون سے بچنے کے بعد، معجزے دیکھنے کے بعد، میریکلز دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ حتیٰ نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. کوئی امپیریکل ایویڈنس، آج کل کے سائنٹسٹ بھی یہ کہتے ہیں نا، وی کین ناٹ بلیو ان گاڈ انلیس وی ہیو این امپیریکل ایویڈنس. جب تک ہمارے پاس امپیریکل ایویڈنس یعنی جو آنکھوں سے ہمارے جو جسے کہتے ہیں نا سینسز، جب تک اس کو نہ دیکھ لیں، اللہ کو پرسیو نہ کر لیں، ہم نہیں کر سکتے. یہ سارے وہی آپ دیکھیں کہ یہ آپ پڑھتے رہیں گے نا، آپ ذرا ریلیٹ کرنا شروع کر دیں، یہ سارے آرگیومنٹس وہی پرانے، وہی پرانی چیزیں چل رہی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں. بلکہ آگے اللہ کہیں گے ان کے آرگیومنٹ ایسے ہیں جیسے لگتا ہے ایک دوسرے کو انہوں نے خود بتائے ہیں کہ تم نے یہ سوال ہم نے بھی پوچھے، تم بھی یہ آرگیومنٹس لے کے آنا. یہ ایسے ان کے حالات، ان کے دل بالکل ایک جیسے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. فأخذتهم الصاعقہ، اب یہ سارے معجزات کے باوجود جب کوئی بندہ کرے، اللہ نے کیا کیا، ان کو اللہ نے بجلی نے پکڑ لیا. وانتم، ایک بجلی آئی جس سے یہ ہلاک ہو گئے. وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے. ثم بعثناکم من بعد موتکم، لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، یہ ایسے بے وقوف ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کیا باقاعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے. پھر ہم نے تمہیں پیدا دوبارہ زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہیں مارنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. وظللنا علیکم الغمام، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر سایہ کیا، تم پر بادلوں کا. وانزلنا علیکم المن والسلوى، اب یہ صحراؤں میں یہ بکھرے ہوئے تھے، یہ سفر کر رہے تھے لمبا، ان کو جگہ نہیں ملتی تھی، کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا تھا، گرمی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے اوپر بادل آ گیا، پرماننٹ ایک بادل ان کو کور کیا ہوا تھا. اتنے اللہ نے ان پر احسان کیے، لیکن ان کی حرکتیں دیکھیں آگے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہارے لیے من و سلویٰ آسمان سے اتارا. كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دی. وما ظلمونا، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن كانوا انفسهم يظلمون، یہ سارے خود ظلم کرتے ہیں. اللہ بار بار بتا رہے ہیں کہ انسان پر اللہ ظلم نہیں کرتے، اللہ اپنا سب کچھ دیتے ہیں. ہم پہ بھی دیکھیں پاکستان پہ کیا کس چیز کی کمی ہے، سارے ظلم ساری زیادتی ہم اپنے آپ سے خود کرتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا ادخلوا هذه، اب یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ٹھکانہ دیں، ہمارے پاس کوئی اپنا ملک نہیں، کوئی علاقہ نہیں، جگہ نہیں. اللہ کہتے ٹھیک ہے یہ بستی ہے، اس میں داخل ہو، جہاد کرو، اللہ تمہیں فتح عطا کریں گے. اب جہاد نہیں کرتے تھے، ڈرتے تھے، بہت سے ڈرتے تھے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے کہا کہ داخل ہو اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جو تم چاہتے ہو اس میں سے کھاؤ، رَغَدًا خوب، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن جب تم داخل ہو تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہو. اللہ تمہیں فتح عطا کریں گے، تمہیں کوئی لڑائی، کوئی تمہیں زیادہ ریزسٹنس نہیں ملے گی، لیکن تم نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ سجدے سر جھکاتے ہوئے داخل ہونا ہے، ہیوملٹی کے ساتھ. لیکن انہوں نے کیا کیا، بڑے فخر سے، باجوں کے ساتھ اور بڑے شور و غل سے، جی ہم بڑے فلاں فلاں. تو اللہ نے پھر ان کو ذلیل کیا وہاں پہ. وقولوا حطۃ، اور تم جب داخل ہو اس میں بستی میں تو یہ کہتے ہوئے اللہ ہمیں معاف کر دے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ. نغفر لکم خطایاکم، تم یہ دعا کرو گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، میں تمہیں معاف کر دوں گا. وسنزید المحسنین، اور اللہ کہتے ہیں میں اس کے بدلے تمہیں احسان کرنے والوں کو بہت زیادہ عطا کروں گا، نیکی کرنے والوں کو. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا انہوں نے وہ اسٹیٹمنٹ ہی بدل دیا. اللہ نے کہا تھا حطۃ، کہنا ہے کہ ہم اللہ ہمیں معاف کر دیں، اس طریقے سے تم نے داخل ہونا ہے، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا اللہ، بلکہ وہ اسٹیٹمنٹ ہی بدل دیں. تو اللہ نے کیا کیا، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، اللہ نے پھر سزا کے طور پہ آسمان سے ان کے اوپر عذاب اتارا، بما کانوا یفسقون، ان کے بدگناہی، ان کی نافرمانی کی وجہ سے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب یہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، گرمی بہت ہے، اللہ نے وہاں سے دھتکار دیا، وہ جگہ نہیں دی کو عطا کی. انہوں نے کہا کہ اے نبی موسیٰ علیہ السلام ہمیں پانی چاہیے. اللہ نے کہا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، ہم نے کہا کہ مارو اپنے عصا کو، اپنے لاٹھی کو پتھر پر. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو 12 جو ہیں وہ چشمے پھوٹ پڑے اس پتھر میں سے. سبحان اللہ. قد علم كل اناس مشربهم، 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، آپ کو پتہ ہے، اور ہر قبیلے کے لیے اللہ نے ایک چشمہ نکال دیا.
ہر ایک قبیلے، ہر لوگوں کو پتا تھا اپنی پانی پینے کی جگہ کو. کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ بار بار کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ. واشربوا اور پیو من رزق اللہ، یہ اللہ کے رزق سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، اور جب تم نے کہا موسیٰ علیہ السلام. اب دیکھیں انسان کیا ہے، جو بھی نعمتیں آ رہی ہیں نا انسان کی بس نہیں ہوتی. انسان کہتا ہے چینج ملنا چاہیے، کوئی تبدیلی ہو. اب من و سلوہ آسمان سے اتر رہا ہے، لیکن کہتے ہیں اب ہمیں کوئی سبزیاں چاہیے. ہم ایک ہی چیز، یہ گوشت کھا کے تنگ آ گئے ہیں. گوشت آسمان سے اتر رہا ہے، امیجن کر. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، میٹ کھانے کے بعد کیا کہتے ہیں، اب سبزی بھی ہونی چاہیے نا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ، انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم نہیں صبر کر سکتے ایک ہی کھانے پر، ہمیں چینج چاہیے، ہمارا بھی دل چاہتا ہے ذائقے بدلیں، ٹیسٹ بدلیں. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب کی سے دعا کیجیے. يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، کہ وہ نکالے ہمارے لیے جو اگاتی ہے زمین. مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، ساگ سے، ککڑی سے، لہسن سے، مسور اور پیاز سے. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، کیا تم اس کو بدل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اتنی اچھا تمہیں رزق دے رہا ہے، تم کیا بدلنا چاہتے ہو جو اس سے ہلکی چیز ہے اس سے، حالانکہ اللہ نے تمہیں بہتر عطا کیا. اہبطوا مصرا، ٹھیک ہے اللہ کہتے ہیں میں عطا کرتا ہوں کوئی بات نہیں، مصر میں داخل ہو، اس شہر میں داخل ہو، اللہ سب کچھ دے دیں گے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی نعمت بغیر ایفرٹ کیے دینا پسند نہیں کرتے. آپ دیکھیں بار بار وہ بار بار کہتے ہیں ہمیں یہ دیتے، اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ لڑو، اس قوم میں داخل ہو، اللہ تمہیں عطا کریں گے، وہاں سے ڈرتے ہیں. یو نیڈ ٹو میک این ایفرٹ. کوئی بھی بلیسنگ حاصل کرنی ہے نا، اللہ کو یہ پسند نہیں لمبی لمبی اللہ پہ امیدیں مانگتے رہنا، کوئی محنت نہ کرنا، کوئی کوشش نہ کرنا اور سمجھنا اللہ سب کچھ دے دے گا. رمضان المبارک آ گیا ہے، روزے نہ رکھنا، قیام نہ کرنا، تھکنا نہ، یہ ساری محنتیں نہ کرنا اور ایکزیوم کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ عطا کر دے، یہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم شہر میں اترو، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے مانگا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، لیکن انہوں نے پھر اللہ کی نافرمانی کی. اللہ کہتے ہیں اور ڈال دی گئی تمہارے پر ذلت اور رسوائی کو اور محتاجی کو. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور تم اللہ کے غضب میں پھرے ہوئے رہے اور تم اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اللہ نے کیوں رسوائی ڈالی ان کے پر، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر کسی حق کے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس چیز کے سبب ہے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے نکل جاتے تھے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جنہوں نے جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور بے دین لوگ، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اپنے رب کی طرف اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے کہا میثاقکم، اور جب ہم نے لیا میثاقکم ایک تمہارا پختہ وعدہ، ورفعنا فوقکم الطور، اور تم پر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا. خذوا ما آتیناکم بکم، اب دیکھیں بنی اسرائیل اتنی بدبخت قوم تھی، اللہ سے جو وعدہ کرتے تھے نا توڑ دیتے تھے، اللہ سے کمٹمنٹ کرتے پھر توڑ دیتے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی وہ کہتے اللہ یہ کر ہم یہ کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ پورا کرتے فوراً ساتھ پھر جاتے. اب اللہ نے کیا کیا، اللہ نے کہا اب تو میں سیدھا کرتا ہوں. اللہ نے ان کو کھڑا کیا، اللہ نے کہا وعدہ پورا کرو، کہتے تھے ہم نہیں کریں گے. اللہ نے باقاعدہ طور پہاڑ ان کے اوپر کر دیا، ایسے آسمان ان کے اوپر آ گیا، کہا کہ اب تمہاری بستی کے اوپر ہے، گرنے لگا تم پر، اب اپنا وعدہ پورا کرو. اس وقت مان گئے، لیکن جیسے ہی اللہ نے کیے پھر گئے. اتنی خبیث قوم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر اٹھا دیا طور پہاڑ کو، کہا خذوا ما آتیناکم، پکڑو جو تم نے ہمیں دیا، یعنی جو اللہ نے احکامات دیے اس کو پکڑو، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، واذکروا ما فیہ لعلکم، اور خوب یاد رکھو، بار بار ریمائنڈ کرواؤ اپنے آپ کو تاکہ تم ڈرتے رہو. ثم تولیتم من بعد ذلک، لیکن پھر کیا کیا، تم پھر گئے، پھر تم نے بات پھیر دی. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور البتہ یقیناً تم نے جانا ہے، تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کو، اعتدوا جو حد سے باہر نکلے، منکم تم میں سے. اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہتے ہیں تمہیں خوب پتہ ہے اپنے ان لوگوں کا جو تمہارے میں سے، تمہارے آباء و اجداد میں سے، جنہوں نے زیادتی کی، سرکشی کی. کس معاملے میں؟ ہفتے کے دن کے بارے میں. ہفتے کا دن تھا، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا ان کے اوپر اپنے ہفتے کے دن جو ہے مچھلی کا شکار نہیں کرنا. انہوں نے طریقہ، آگے اس کا ذکر آئے گا، انہوں نے خاص طریقے سے کیا کیا، اس دن تو شکار نہیں کرتے تھے لیکن مچھلی کو پھر بھی پکڑ لیتے تھے کسی طریقے سے، اس کو نا روک لیتے تھے. اب یہ بہانے اللہ کے ساتھ ڈھیلا کرتے تھے. تو اللہ نے کیا کیا، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، جب انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا، اللہ کی بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ہو جو بندر اور ذلیل خوار. اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، تو ہم نے اس کو بنا دیا عبرت، لما بین یدیہا، جو ان کے سامنے تھے، جو ان کے سامنے لوگ موجود تھے ان کے لیے بھی عبرت بنا دیا، وما خلفہا، جو ان کے بعد آنے والے تھے ان کے لیے بھی، وموعظۃ، اور تنبیہ کی اور یہ نصیحت بنا دی، للمتقین،
متقین کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بقرہ یعنی گائے کو ذبح کرو. قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا انہوں نے کہا کہ اے حضرت موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اب دیکھیں انہوں نے کیا ہوا، آپ کو پتہ ہے یہ واقعہ کہ ان کے ہاں ایک بندہ قتل ہو گیا. اب انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیں بتائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ میں بتا دیں کس نے قتل کیا تاکہ ہم اس کو سزا دے سکیں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے بالکل، لیکن کرنا کیا ہے، تم نے گائے کو ذبح کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نا عموماً انسان کی جو بعض اوقات جو کمزوری ہوتی ہے نا وہاں پہ انسان کو ضرور ٹیسٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ ان کے ہاں سینسٹیو، خاص طور پہ جہاں پہ انسان کی سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں. اب یہاں پہ ان کی سینسٹیوٹی تھی کیونکہ ان کے دل میں محبت تھی ابھی بھی، حالانکہ مانتے نہیں تھے لیکن دل پہ گائے کی محبت، شرک کی ابھی تک موجود تھا ایلیمنٹ. تو اللہ نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ یہ کام کروانا ہے تو اپنی جس کو تم خدا سمجھتے ہو اس کو تم نے ذبح کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے. قالوا ادعوا، اب یہ بہانے کرنا شروع ہوئے ایز یوزول. قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کیجیے، یبین لنا ما ہی، وہ ہمیں بتا دیں گائے کیسی ہو. اب دیکھیں ذرا irrelevant questions اور excuses. قال انه يقول انها بقرہ، اب جب انہوں نے پوچھا تو اللہ نے کہا اچھا ایسی گائے ہونی چاہیے جو کہ لا فارغ ولا بکر، نہ کہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، عوان بین ذلک، بلکہ جوان ہو درمیان میں. ففعلوا ما تؤمرون، اب کرو، یعنی ان چیزوں کی طرف زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاؤ، جو اللہ نے حکم دیا وہ کام کرو. لیکن انہوں نے کیا کیا، دوبارہ پوچھا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لون، اچھا مجھے بتائیے اس کا ہمارا اللہ سے دعا کریں اور ہمیں بتائیں کہ رنگ کیسا ہونا چاہیے اس کا. اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم مشکل چاہتے تو I'll make things difficult for you. قال انه يقول انها بقرة صفراء، اللہ نے کہا کہ ایسا ہو جس کا گائے جس کا رنگ زرد ہو یعنی یلو پیلا رنگ ہو، فاقع لونها گہرا ہو، لونها تسر الناظرین، اتنا خوبصورت رنگ ہو کہ دیکھنے والا ایک دم کہے کیا گائے ہے خوبصورت. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، انہوں نے کہا اچھا ابھی تک واضح نہیں ہوا، ذرا مزید وضاحت کر دیں کیسی رنگ. یعنی اتنی ڈیٹیلز کے بعد بھی آپ دیکھیں انسان یعنی بہانے دیکھ رہے ہیں آپ انسان، اور یہ اللہ کے ساتھ بہانے چل رہے ہیں. ان البقرہ تشابہ علینا، یہ جو گائے ہے یہ ہمیں کنفیوز ہو گئے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں واضح کر دیں گے ہمارے لیے. we're trying our best, soon inshallah will come to know. یہ اس طرح کا ان کا انداز. قال انه يقول انها بقرۃ، اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر ایسا کرو کہ ایسی بکری ایسا گائے ہو لا ذلول، نہ وہ زمین، لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، نہ وہ زمین کو جوتنے والی ہو جوتنے والی ہو، ولا تسقي الحرث، اور نہ کھیتیوں کو پانی دینے والی ہو، یعنی اسے کوئی کام بھی نہ کروایا جاتا ہو، ایسا بیل ہو یا ایسی گائے ہو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل صحیح سالم ہو، کوئی داغ بھی نہ ہو اس کے رنگ کے اوپر، جوان ہو بالکل زرد رنگ گہرا رنگ ایسی چمکدار ہو. قالوا الآن جئت بالحق، اب ان کو پتہ چل گیا بس ہو گئی، انہوں نے کہا ہاں اب واضح ہو گئی، اب ذرا کلیئرٹی آ گئی. سبحان اللہ. فذبحوها، انہوں نے ذبح کیا. وما كادوا يفعلون، اللہ کہتے ہیں انہوں نے کرنا کچھ نہیں تھا، یہ پھر بھی اللہ نے ان سے کروا دیے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کیا ایک جان کو اور تم آپس میں جھگڑا پڑ گئے. اب اللہ ریزن یہ وہ اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں کہ یہ اصل واقعہ کیا تھا. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اللہ تعالیٰ نے اس سے ذبح کروایا اور جو اس کا گائے تھا اس کا ایک حصہ کہا کہ اس کے اوپر لگاؤ، اور وہ بندہ زندہ ہو جائے گا مقتول، اور وہ بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا. کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طریقے سے اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو. ویریکم آیاتہ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. من بعد ذلک، اس کے بعد. فہی کالحجارہ، اچھا یاد رکھیے گا جب انسان اس طرح کے ایکسکیوزز دیتا ہے نا، اللہ نے سمپل رولز دیے. یہ دیکھیے بڑا اہم بات ہے، جب انسان کو اللہ نے دین اسلام دیا پریکٹس کرنے کے لیے، بڑا واضح اور بڑا عام سا ہے. اب اگر انسان اللہ کے سامنے ایکسکیوزز بھیجتا ہے نا، جس طرح کی ایکسکیوزز ہے کس طریقے سے میں جان چھڑا لوں، اللہ چیزیں اس کے لیے مشکل بناتے ہیں، اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے پھر اس کو وہ چیزیں ہضم ہی نہیں ہوتی. اسلام یہ اللہ کی اس پر باقاعدہ اللہ کی سزا ہوتی ہے، اس کا دل نرم نہیں رہتا، اس کے اوپر پھر اسلام افیکٹ ہی نہیں کرتا. اللہ کہتے ہیں تمہارے بعد دل اس کے بعد سخت ہو گئے. فہی کالحجارہ، جیسے پتھر ہوتے ہیں. او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت. وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار، کیونکہ کچھ ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں جس میں سے نہریں بہ پڑتی ہیں. وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، کئی ایسے پتھر ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے. وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ، کئی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. یعنی اللہ کہتے ہیں تمہارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر بھی اتنے اللہ کا جب نام آتا ہے، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو خوف اور دل سے پھٹ پڑتے ہیں، ان میں سے پانی نکل آتا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ہم قرآن سنتے رہتے ہیں، اللہ کے احکامات ہمارے سامنے نازل ہوتے ہیں، ہمارا دل ٹس سے مس نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن قرآن جیسی، اللہ کہتے ہیں جیسے آپ نے سورہ حشر میں دیکھا نا، اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على
جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر ہم یہ قرآن مجید نازل کر دیتے پہاڑ کے اوپر، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے ڈر سے، لیکن انسان کا دل ذرا ہلتا بھی نہیں، ہمارا دل ڈر بھی نہیں لگتا، ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمارا دل سخت تو نہیں ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ، اور بے شک ان میں سے جو ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ بالکل بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو. افتطمعون ان يؤمنوا لكم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے عیسائی، یہ جو یہودی ہیں، یہ بنی اسرائیل، آپ نے ان کا بیک گراؤنڈ سن لیا ہے، یہ حرکتیں کرتے رہے، اب آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ اب یہ اللہ تعالیٰ نا اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ٹینشن نہ لیں، اگر یہ ایمان نہیں لیتے کوئی مسئلہ نہیں، اس طرح کی حرکتیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں. اب دیکھیں اس طرح کی ساری یہ تاریخ میں نے آپ کو بتا دی ان کی. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کہ آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایمان لائیں گے آپ پر. وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے ان کا جو اللہ کا کلام سنتا ہے، جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوا، پھر کیا کرتے ہیں اللہ کا حکم سننے کے بعد اس کی تحریف کر دیتے ہیں، اس کا میننگ بدل لیتے ہیں اس کو سمجھنے کے بعد. وہم یعلمون. اچھا اب دیکھیں اللہ کا قرآن، اب ہم بھی اللہ معاف کرے مسلمانوں میں بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو علماء سو ہیں، ایسے علماء جو برے علماء، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ کیا کرتے ہیں قرآن کی آیات کا پتہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے حق یہ ہے، سچائی یہ ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں ان کے میننگز بدل دیتے ہیں. ٹیکسٹ تو بدل نہیں سکتے، میننگ بدل دیتے ہیں. تو قرآن مجید کی آج بھی آپ دیکھیں کتنی تفسیریں ہیں، کتنی شروحات ہیں، ترجموں میں کیا کیا اللہ معاف کرے کیا ہوتا ہے لوگوں نے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. وہم یعلمون، جان بوجھ کے کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ ایسے لوگ ہیں جب ملتے ہیں ان سے جو ایمان لائے، قالوا آمنا کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے، قالوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تو یہ کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے اور ظاہر کرتے ہیں جو اللہ نے تمہیں بتائی ہیں، تاکہ وہ کل کو تمہارے رب کے سامنے جا کے تمہارے خلاف بحث کر سکیں، حجت کر سکیں. اچھا اب یہ دیکھیں بڑی طریقے، جب مسلمانوں کے سامنے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ہم ایمان لائے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ اچھے لوگ ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں. لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں نا تو پھر ایک دوسرے کو ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں تم نے کیوں یہ بات کر دی، تورات کے اندر اور انجیل میں یہ باتیں موجود ہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ کل کوئی اللہ کے سامنے ہمارے سامنے حجت پیش کر سکیں کہ ان سب کو پتہ تھا، یہ بیوقوف جان بوجھ کے یہ کام کرتے تو جھٹلاتے، کیوں ان کو ایویڈنسز دیتے ہو اپنے ہی خلاف؟ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ کہتے ہیں تم اللہ سے چھپاتے ہیں باتیں، تم سمجھتے ہو اللہ کو نہیں پتہ یہ تم حرکتیں کر رہے ہو، اللہ کو خوب جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو. ومنہم امیون، اب اللہ کہتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ان پڑھ ہیں، کچھ تو پڑھے لکھے ہیں، یہ پڑھو لکھے کی حرکتیں کیا ہیں، وہ کیا کرتے ہیں چھپاتے ہیں، کنسیل کرتے ہیں، ٹروتھ کو کنسیل کرتے ہیں، میننگ بدلتے ہیں. لیکن وہ جو ان پڑھ ہے ان کے کیا کام ہے؟ اللہ کہتے ہیں ان پڑھوں کا کیا کام ہے کہ لا یعلمون الکتاب، وہ نہیں جانتے کتاب کو، اللہ کے احکامات کو نہیں جانتے، الا امانیہ، ان کی تمنائیں لمبی لمبی اللہ پر امیدیں باندھی ہیں. اور ہم تو بڑے خاص لوگ ہیں، ہمیں تو اللہ نے کچھ نہیں کہا نا، ہم تو جنتی ہیں. ہم مسلمان بھی آج کل یہی کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جی ہم نے تو جنت، ہم نے نہیں جانا جنت میں، تو اور کس نے جانا ہے بھائی، اتنی بڑی جنت ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، کس نے جانا ہے؟ ان پڑھ یہ کرتے ہیں، اللہ معاف کرے. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ پہ لمبی لمبی امیدیں باندھی ہوئی ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ صرف اللہ پہ گمان کرتے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اللہ کہتے ہیں ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے کتاب کو. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں اور اپنی طرف سے احکامات لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے نازل کیا ہے. ہمارے ہاں بھی اللہ معاف کرے آپ دیکھیں کہتے ہیں جی یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں. یاد رکھیے گا جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید کا مطلب یہ، اس آیت کا مطلب یہ ہے، اور اپنی طرف سے وہ مطلب بنا دیں، تو ایگزیکٹلی ہم یہی کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ آیات کس کی ہیں، ورڈز کس کے ہیں، اللہ کے ہیں نا، اللہ کے الفاظ ہیں. جب آپ اپنا میننگ اسے بتائیں گے اور اس کے بعد کہیں گے قرآن یہ کہتا ہے، تو اس کا مطلب آپ انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں اللہ یہ کہہ رہے ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اور اللہ معاف کرے آپ کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی، سنی سنائی بات ہوتی ہے، آپ نے خود بنائی ہوتی ہے اپنے فرقے کے لیے. یہ ایگزیکٹلی وہ اہل کتاب والا کام ہے، صرف تھوڑا سا اس کا شکل فرق ہو گئی. اللہ کہتے ہیں تم یہ کیوں کرتے ہو تاکہ دنیا کا کچھ تھوڑا سا فائدہ مل جائے. فویل لہم مما کتبوا، اللہ کہتے ہیں ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، مما کتبوا ایدیہم، اس چیز ان کے لیے اس سے جو لکھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے، ان کے ہاتھوں نے. وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو وہ کماتے ہیں، جو کمایا اس سے جو فائدے ان کو حاصل ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ بھی تباہی ہے اور کچھ بھی نہیں. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. اچھا اب دیکھیں اللہ نے کہا نا دو طرح کے اہل کتاب میں، کچھ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، کچھ جاہل ہیں. پڑھے لکھے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے احکامات کا مذاق کھیلتے ہیں ان کے ساتھ، ان کے میننگ بدلتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لے کے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. اور دوسرا کون سا تھا گروہ جو اللہ پہ لمبی لمبی امید، ان پڑھ ہیں. اچھا وہ ان پڑھوں کی اللہ مزید مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، وہ کہتے ہیں ہمیں آگ چھوئے گی نہیں مگر کچھ دن.
وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بڑے پیارے لوگ ہیں، ہم جنت میں چلے بھی گئے تو نکل تو آئیں گے نا، تھوڑے دن میں سزا ملے گی. ٹھیک، مسلمان بھی یہی کہتے ہیں. قل کہہ دیجیے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ اللہ تمہیں فوراً نکال دے؟ کیا کوئی وعدہ؟ فلن یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو خلاف ورزی نہیں کرتے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ پر جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یعنی اللہ پر خود ہی باتیں بنائی ہوئی ہیں، لمبی لمبی امیدیں بنائی ہوئی ہیں. بلا، ہاں کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے کوئی برائی کا کام کیا، اس نے برائی کو کمایا، واحاطت به خطیئۃ، اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، پکڑ لیا، قیامت کے دن اس کی برائی نے اس کو پکڑ لیا. فاولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون، یہ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہاں پہ ہمارا 10 پارہ مکمل ہوا ہے. آگے پڑھتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے میثاق کا وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کس چیز کا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، احسان اچھا سلوک کرو گے. وذی القربى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے. والیتامى، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو گے. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اور تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے. ثم تولیتم الا قلیلا، پھر تم نے، اللہ نے کہا ہم نے تم سے وعدے لیے. دیکھیں اللہ نے پھر دوبارہ وہ وعدوں کا ذکر کیا. اللہ کہتے ہیں تم نے وعدے کیے پھر گئے. ثم تولیتم الا قلیلا، تم نے پھر منہ پھیر لیا مگر تھوڑے لوگوں کے. تو اکثر نے منہ پھیر لیا سوائے تھوڑے لوگوں. ہاں ہمیشہ یاد رکھیں تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو قائم رہتے ہیں لیکن ہوتے ضرور ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا، اور قیامت تک حدیث میں آتا ہے قیامت تک ایک چھوٹا گروہ ہمیشہ رہے گا جو حق پہ قائم رہے گا. جو مرضی انسان جتنی مرضی برائی کی طرف چلا جائے، ہمیشہ حق پر ایک گروہ ضرور قائم رہے گا. ثم تولیتم، پھر تم نے منہ پھیرا مگر سوائے تھوڑوں کے تم میں سے. وانتم معرضون، اور تم ہو منہ پھیرنے والے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، پھر ہم نے تم سے وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا؟ پختہ وعدہ کیا. لا تسفكون دماءكم، تم خون نہیں بہاؤ گے. ولا تخرجون انفسكم من دياركم، تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے، اپنی بستیوں میں سے نکالو گے نہیں، ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی کر کے ایک دوسرے کو نکالو گے نہیں. ثم اقرر، یعنی جلا وطن نہیں کرو گے، بینش نہیں کرو گے. ثم اقررتم، تم نے اقرار کیا. وانتم تشهدون، اور تم اس کے گواہ ہو. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم، پھر تم وہی ہو جس نے تم نے قتل کیا اپنی جانوں کو. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، اور تم میں سے ایک، اور تم نکالتے ہو ایک گروہ کو ان کے گھروں میں سے. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، مدد پہنچاتے ہو بالاثم، گناہ سے اور زیادتی کی، یعنی گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے ساتھ مدد کرتے ہو، اس میں اس یعنی ایول کے کاموں میں مدد کرتے ہو. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اگر وہ تمہارے پاس آتے ہیں قیدی بن کے، تم فدیہ دے کر چھڑا دیتے ہو. تفادوہم وهو محرم علیکم اخراجہم، حالانکہ وہ تم پر ان کا نکالنا پہلے ہی حرام تھا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ایمان لے کے آتے ہو کتاب کے بعض حصے پر اور تم انکار کرتے ہو بعض حصے پر. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، پس کیا بدلہ ہے جو یہ کام کرتا ہے سوائے اس بات کے کہ وہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کیا ہے؟ ذلت ہے اور رسوائی ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور آخرت میں کیا ہے؟ ان کو بہت ہی اس سے بھی زیادہ سخت ان کے لیے ان کو لٹا دیا جائے گا، دھکیل دیا جائے گا سخت عذاب کی طرف. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بالکل غافل اس بات سے نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ وعدوں کا ذکر کیا. پہلے کون سے وعدوں کا ذکر کیا؟ یہاں پہ اللہ نے وعدہ ذکر کیا تھا کہ تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی کر کے ان کو ایک دوسرے سے بستیوں سے بینش نہیں کرو گے، ان کو بیچو گے نہیں، ان کے اوپر ظلم نہیں کرو گے، لڑائی نہیں کرو گے، اور لڑائی کرنے کے بعد ان کو وہاں سے نکالو گے نہیں. لیکن انہوں نے سب وعدے توڑے اور اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ جب فدیہ بھی دیتے تھے، اپنے آپ کو چھڑاتے تھے، اور اس کے بعد جو اصل کام جو اللہ نے جن سے منع کیا تھا اس کو پھر بھی اس کو نہیں چھوڑتے تھے. تو یہ سارے کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ذکر بھی کر رہے ہیں اور ہمارے سامنے بھی ذکر کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے یہ سارے وعدے کیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کو سامنے یہ باتیں پیش کی کہ تم نے یہ سارے تمہاری ہسٹری یہ کام کرنے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی ہے زندگی دنیا کی، بالآخرتی، آخرت کے بدلے. فلا یخفف عنہم العذاب، پس نہیں کم ہوگا ان سے عذاب. ولا هم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم باری باری لائے اس کے بعد رسولوں کو، ہم نے رسولوں کو بھیجا بار بار. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو عطا کی. البینات، کھلی نشانیاں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے حضرت روح القدس کے ساتھ ان کی مدد کی، حضرت جبریل کے ساتھ ان کی مدد کی. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ بِرَسُولٌ، کیا پھر جب کبھی آیا تمہارے پاس رسول، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، اس چیز کے مخالف جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، جو تمہارے دل چاہتے تھے اس کے مخالف، استکبرتم، تم نے کفر کیا، تکبر کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بنی اسرائیل کا کام یہ تھا کہ they wanted their religion to be according to their desires.
اہل کتاب یہ چاہتے تھے کہ ہمیں دین ایسا ملے جو ہماری پسند کے مطابق ہو، یعنی وہ چیزیں جو ہمارا دل چاہتا ہے وہ ہم کریں، اور جو چیزیں ہمارا دل نہیں چاہتا وہ ہم نہ کریں۔ اور آج بھی دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ دین کی ان چیزوں کو پریکٹس کرتے ہیں جو ان کی پسندیدہ ہوتی ہیں، اور جو مشکل ہوتی ہیں وہاں پہ کہتے ہیں کوئی گنجائش نکل جاتی ہے، کوئی فتویٰ لے لیتے ہیں، کوئی یہ کر لیتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ وہ بھی یہی کرتے تھے۔ فریقاً کذبتم، تم میں سے ایک گروہ، فریقاً پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، وفریقاً تقتلون، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا ہمارے دلوں میں تو غلاف ہیں، ہمارے دلوں کو سمجھ نہیں آتی، یہ باتیں بڑی مشکل ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت ہے اللہ کی ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، پس تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب، مصدق لما معہم، وہ تصدیق کرنے والی تھی اس کو جو اس کے ساتھ تھی، ان کے ساتھ تھی، ان کی جو تصدیق کرنے والی تھی اس چیز کی جو ان کے پاس تھی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، جب وہ آ گیا ان کے پاس اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، كَفَرُوا بِهِ، انہوں نے کفر کیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، بس اللہ کی ان پر لعنت ہوئی۔ اچھا، یہ جو اہل کتاب تھے اور کافر تھے، ان کی آپس میں بڑی لگتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھیں۔ اب اہل کتاب یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس پیشین گوئی موجود ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ نبی جو ہے یہ ہمارے پاس آئے گا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، اور اس کے ذریعے ہم پوری دنیا پہ غالب آ جائیں گے، یہ نبی ہمارے میں سے آئے گا۔ اب یہ انتظار کر رہے تھے۔ اب ہوا یہ کہ اللہ نے ان کی آزمائش کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بڑی نسل، یہودی یاد رکھیں ہمیشہ بڑے نسل پرست لوگ ہیں، ریسسٹ، ایکسٹریملی ریسسٹ لوگ ہیں۔ کیوں ریسسٹ ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے ان کا مذہب جو ہے وہ پلایا نہیں جا سکتا، رائٹ؟ تو انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ وعدہ کی، انہوں نے یہ یعنی ان سے کلیم کیا کہ ہمارے پاس نبی آئے گا، ابھی تم ہمارے ساتھ زیادتی کر لو، ہم اس نبی کے ساتھ پوری دنیا پہ فتح کریں گے، تم پر غالب آ جائیں گے۔ اب ہوا یہ کہ اللہ نے نبی کس میں سے بھیج دیا؟ بنی اسماعیل میں سے، انہی کفار میں سے نبی بھیج دیا۔ اب جب انہوں نے پہچان لی، ان کو خوب پتہ چل گیا کہ یہ نبی وہی ہے، ساری نشانیاں بھی مل گئی، کیریکٹرسٹک بھی پتہ چل گئی، چاہیے یہ تھا کہ یہ اس پر ایمان لے آئے، لیکن سب سے پہلے انکار کرنے والے کون سے تھے؟ وَلَا تَكُونُوا وَلَا كَافِرِينَ، جیسے ہم نے پہلے بتایا نا، سب سے پہلے انہوں نے کفر کیا۔ اب ان کو کیا ہوا؟ اب انہوں نے کفر کرنا شروع کر دیا، اللہ نے پھر اس کی وجہ سے لعنت کی، جان بوجھ نے، اس کے باوجود تم اس نبی کا انتظار بھی کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود تم نے کفر کیا، جسٹ بیکاز اٹ واز ناٹ اکارڈنگ ٹو دا وے یو وانٹیڈ، یعنی نعمت تو آ گئی لیکن اس طرح کی نعمت نہیں تھی جیسے وہ چاہ رہے تھے۔ تو انسان دیکھے ہمیشہ اللہ سے نعمت مانگتا ہے اور چاہتا ہے اس طرح اللہ مجھے ملے جس طرح میں چاہتا ہوں، یعنی he doesn't even allow Allah to actually choose the way he wills۔ کتنا انسان جو ہے وہ اس طرح ظالم ہے، اور خاص طور پر بنی اسماعیل کا یہ کام۔ اللہ کہتے ہیں بئس ما اشتروا به انفسهم، بہت برا ہے جو انہوں نے بیچا بدلے اس کے انفسهم، اپنے جو جانو اپنی کو، ان یکفروا بما انزل اللہ، جو انہوں نے کہ وہ انکار کریں بما انزل اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا، بغیاً سرکشی کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، کہ نازل کرے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس پر جو چاہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، فباؤوا بغضب علی غضب، بس وہ لوٹے غضب کے پر غضب کے ساتھ، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے بہت ہی رسوا کن ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی مرضی، اللہ جس کو چاہے فضل کر دے، اللہ جس کو چاہے اپنا بندہ بنا لے، اللہ کے فضل انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرے اس کو یہ فضل ملنا چاہیے، فضل ملنا چاہیے۔ اور اللہ کہتے ہیں جو انہوں نے بہت برا انہوں نے کہا، اپنی جانوں کے بدلے جو انہوں نے کمایا وہ انہوں نے بہت زیادہ، یعنی وہ کفر انہوں نے لیا نا، اور کچھ کیا ایمان کو بیچ دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لے کے آؤ، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، انہوں نے کہا نؤمن، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان لائیں گے، بما انزل علینا، جو ہم پہ نازل ہوا، وَيَكْفُرُونَ بما وراء، اور انکار کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اللہ کہتے ہیں حالانکہ وہ بات، وہ سچ، وہ تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان لے کے آؤ اس پہ جو ہم نے تم پہ نازل کیا ہے، یہ جو اللہ نے جو بھی نازل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم صرف وہ ایکسیپٹ کریں گے جو ہم پر نازل ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنے یہ وہ ضدی قوم ہے، کہتے ہیں ہمیں جو ہوگا، جو ہمارے اوپر نازل ہوگا، جو ہماری قوم سے متعلق ہے، we will only accept that, nothing else۔ اللہ کہتے ہیں کیوں نبی کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے، حالانکہ یہ نبی تو تمہاری باتوں کو پروف کر رہا ہے، تمہاری تورات کو ثابت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے تھے، تمہارے پاس تورات ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، پھر بھی اس کے باوجود۔ قل فلم تقتلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے پھر تم نے کیوں قتل کرتے تھے انبیاء اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم سچے ہو۔ اچھا مان لیا تم نے کہا کہ ہم صرف اس پر ایمان لائیں گے جو اللہ نے ہم پر نازل کیا، تو تم نے پھر اپنے ہی نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ یا تو تم نے اپنے نبیوں کو ہمیشہ قبول کیا ہو، دل جو جان سے ان کو فالو کیا ہو، تم نے تو اپنے نبیوں کو قتل کیا، تم ایسی قوم۔ تمہارا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، صرف پیچھے ہٹ درمی ہے۔
وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھلی نشانیوں کے ساتھ. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تم نے معبود بنا لیے بچھڑے کو، مِن بَعْدِهِ بچھڑے کو، اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو، اور تم ہو ظالم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر طور پہاڑ کو اٹھا دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور کہا تمہیں پکڑ لو جو ہم نے تمہیں عطا کیا، بِقُوَّةٍ مضبوطی سے، وَاسْمَعُوا اور سنو، قَالُوا سَمِعْنَا انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا اور ہم نے نافرمانی کی. اب دیکھیں اللہ نے طور پہاڑ بھی کھڑا کر دیا، کہا مانو، اس وقت کہہ دیے مان لیے، جیسے ہی اللہ نے پہاڑ کیا کہتے ہم نافرمانی کریں گے، فوراً پھر گئے. اتنے ہی ذلیل قوم تھی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اللہ کہتے ہیں کہ اس کی سزا میں اللہ نے کیا کیا، اور پلا دی گئی تمہارے دلوں میں بچھڑے کی محبت کو، بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کے سبب. قل کہہ دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، بری ہے وہ چیز، یأمرکم بہ ایمانکم حکم دیتا ہے جس کا ایمان تمہارا، ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو سچے. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصۃ صرف تمہارے لیے، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اگر تمہیں واقعی اتنا اللہ پہ یقین اور بھروسہ ہے کہ ہم اللہ کے بڑے چوزن لوگ ہیں اور بڑے خاص لوگ ہیں، تو پھر ایسا کرو، موت کی تمنا کرو، آخرت تمہارے لیے انتظار کر رہی ہے. تو اتنی، قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کم از کم 1000 سال مجھے عمر ملے. اگر اتنا تمہیں آخرت سب کچھ جنت تمہارے لیے تیار بیٹھی ہے تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ، اللہ کہتے ہیں کبھی ہرگز تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، کیوں نہیں تمنا کریں گے؟ کیونکہ جو انہوں نے کام کیے، کرتوت کیے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں ظالموں کو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، آپ پائیں گے ان میں سے لوگوں میں سے سب سے زیادہ موت کے حریص، زندگی کے حریص، سب سے زیادہ دنیا کو مانگنے والے، چاہنے والے یہ لوگ ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے شرک کیا، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، ان میں سے چاہتا ہے ایک بندہ، یعنی مشرکین میں سے بھی سب سے زیادہ دنیا کی زندگی چاہنے والے یہ یہودی لوگ ہیں، اہل کتاب. یود احدہم، ان میں سے ہر ایک بندہ چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، اس کو کم از کم 1000 سال کی عمر ملے. وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور نہیں وہ بچانے والا اس کو اس اللہ کے عذاب سے اس کا عمر کا دیے جانا. جتنی مرضی عمر مل جائے، بے شک 10,000 سال بھی مل جائے، ہزاروں سال مل جائے، لیکن آ جا کے اللہ کا عذاب اس کو پھر بھی پکڑ لے گا. تم اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہو؟ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو. قل کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، اچھا اب یہ دیکھیں، انہوں نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے لڑائی ڈال دی. اب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ احکامات اللہ کے لے کے آتا تھا، ان کو چڑھتی تھی، تو انہوں نے کہا جبریل سے ہماری دشمنی ہے، بھائی جبریل ہمارا اچھا فرشتہ نہیں ہے، ہمیں جبریل سے نہیں دشمنی، ہمیں دوسرا فرشتہ پسند. اللہ کہتے ہیں من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہے، فإنه نزله على قلبك، بس اس نے نازل کیا آپ کے اوپر، نازل کیا اس، بس بے شک اس نے نازل کیا اسے على قلبك، جو آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، وہدن بما یدیہ، جو آگے ہے اس کے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے اسکرپچرز نازل کیے ہیں اس کی تصدیق کرنے والا قرآن مجید اللہ نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل کیا. یاد رکھیے گا کہ جتنی بھی وحی ہے نا، یہ ریویلیشن قرآن مجید، خاص طور پہ قرآن مجید پورا کا پورا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں. وہدن، وہ ہدایت ہے، وہ بشریٰ للمؤمنین، اور وہ خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہے، وہ ملائکتہ، اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے، وہ جبریل کا ہے، ومیکال یا میکائیل، اور میکائیل کا دشمن ہے. یہ میکائیل بھی کہہ سکتے ہیں، میکال بھی کہہ سکتے ہیں. فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے نازل کی آپ کی طرف واضح نشانیاں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر فاسق لوگ. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ، کیا جب کبھی انہوں نے وعدہ کیا، کوئی وعدہ کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھینک دیا اس کو ایک گروہ نے ان میں سے، بل اکثرهم لا يؤمنون، جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہمیشہ ایک گروہ نے کیا کیا، کبھی بھی انہوں نے اس پرومس کو فلی اپنایا نہیں، ہمیشہ ایک گروہ نے اس کو انکار کیا. جیسے پہلے آپ نے دیکھا کہ وعدے اللہ کرتے جا رہے ہیں اور وہ بار بار توڑتے جا رہے ہیں. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. ولما جاءهم رسول من عند اللہ، اور جب آیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول، مصدق لما معهم، جو تصدیق کرنے والا تھا جو ان کے پاس ہے، آلریڈی موجود ہے. نبذ فریق من الذین، پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے، اوت الکتاب، جس کو کتاب ادا کی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنے پیٹھوں کے پیچھے.
کأنہم لا یعلمون، یعنی انہوں نے اسے اعراض کیا، اپنے آپ کو موڑ دیا، کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ واتبعوا، اور پیچھے لگے، ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور پیچھے لگے اس کے جو وہ پڑھتے تھے شیطان علی ملک سلیمان، حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور وہ پیچھے لگ گئے اس چیز کے جو شیطان پڑھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور حکومت میں۔ وہ کیا چیز تھی؟ جادو۔ آپ کو پتہ ہے یہودی جو ہے نا، دے ہیو این obsession with magic، ابھی بھی ہے، ہمیشہ جو ہے کلٹ اور اس طریقے سے میجک اور اس طرح کی چیزوں کے پیچھے رہیں۔ تو یہ لوگ بھی کیا کرتے تھے، یہودی جو ہیں یہ ہمیشہ جادو کے پیچھے بہت بھاگتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیطان جو تھے، شیاطین، وہ جادو کیا کرتے تھے، اور آج بھی شیاطین کو جادو کے لیے شیاطین اور جنوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل، اور نہیں نازل کیا دو فرشتوں کو ببابل، بابل میں، ہاروت و ماروت، اور ہاروت اور ماروت، یعنی دو فرشتے اللہ نے نازل کیے تھے، ہاروت اور ماروت کو۔ وما یعلمان من احد، اور نہیں نازل کیا اور نہیں وہ سکھاتے تھے دونوں، من احد، کسی ایک کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ یہ کہہ دیتے، وہ دونوں کہتے، انما نحن فتنۃ، ہم آزمائش ہیں، پس نہ تم کفر کرو۔ اب دیکھیں ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو نازل کیا، کیونکہ یہ دے ہیڈ این obsession، میجک کے ساتھ obsession تھی، لیکن اللہ نے آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو نازل کیا کہ تم جاؤ اور جا کے کیا کرو، تم اس کو میجک کو سکھاؤ، لیکن سکھانے کے لیے اس سے پہلے تم نے ان کو خوب بتا دینا ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہم فتنہ آزمائش سے بچ جاؤ، لیکن اس کے باوجود لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں۔ دیکھیں حالات جو ہوتے ہیں نا انسان پر کتنے اثر کرتے ہیں، جو مرضی ہو جائے، یو آلویز نیڈ اے ڈسپلن۔ ہم میں سے ہمارے یہاں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی صرف گائیڈنس دے دو کافی ہوتا ہے، گائیڈنس کبھی بھی کافی نہیں ہوتی، ڈسپلن اور نظام ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اسموکنگ ہے، آپ سگریٹس دیکھ لیں، سگریٹ کی ڈبی کے اوپر ہمیشہ ایک بہت ہی گروٹسک قسم کی پکچر بنی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ پڑھ رہے ہیں، ہر سگریٹ پینے والا اس کو دن میں کوئی 10 دفعہ 50 دفعہ دیکھتا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ اسموک کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس کو کیا پتہ نہیں ہے یہ بیماری ہے؟ بالکل پتہ ہے، لیکن کیوں رک نہیں رہا؟ ڈسپلن نہیں ہے۔ دنیا کے اندر یاد رکھیے گا، صرف بتا دینا از ناٹ انف، ڈسپلن بھی ضروری ہوتا ہے، ایک نظام کی بھی ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف دنیا کے اندر یہ نہیں کہا کہ یہ کرو یا نہ کرو، ساتھ ایک نظام بھی دیا، ایک اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی دیے ہیں، اور پھر جو نہیں کرتا اس کی سزا بھی رکھی ہے اللہ نے۔ یہ ضروری ہے کیونکہ انسان اس کے بغیر کام نہیں کرتا۔ وہ کہتے تھے آ کے ہم ایک فتنہ ہے، یہ جادو ہے، نہ کرو، گناہ ہوگا، سزا ہوگی، کفر ہے، نقصان ہوگا، پھر بھی سیکھتے تھے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، لیکن اس کے باوجود وہ سیکھتے تھے ان سے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور سب سے بڑا اس جادو کی سب سے بڑی اور گندی قسم کیا تھی کہ وہ ایک بندے کو اس کی بیوی سے دور کر دیتے تھے۔ تو جادو کی مختلف قسمیں، ایک جادو کی قسم ہے جس کے اندر جو میاں بیوی کے خلاف کیا جاتا ہے، ان کے خلاف ان کے دل دور کر دیے جاتے ہیں ایک دوسرے سے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں وہ نقصان پہنچانے والے اس کے ذریعے، من احد، کسی کو بھی، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اذن کے علاوہ۔ جادو جتنا مرضی اسٹرانگ ہو جائے، شیاطین جتنے مرضی اسٹرانگ ہو جائے، یاد رکھیں جادو کا اثر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ جادو کا اثر ہو جاتا ہے، کئی دفعہ نہیں ہوتا، بڑے بڑے جادو فیل ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہوتا، جو مرضی کر لو، کیونکہ اس جادو کے اندر اثر کس نے ڈالنا ہے؟ وہ اللہ نے ڈالنا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دیتی تھی چیز، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یقیناً جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور یہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ جو انہوں نے خریدا ہے، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی جو ہم سیکھ رہے ہیں آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور ضرور برا ہے، ما شروا به انفسهم، جو انہوں نے خریدا اپنی جانوں کو، اپنی جانوں کے بدلے، لو كانوا يعلمون، کاش وہ جانتے، یعنی انہوں نے اپنی جانوں کو، اپنے ایمانوں کو بیچ دیا اس جادو کے بدلے۔ ولو انہم آمنوا، اگر وہ ایمان لے آتے، واتقوا، اور اللہ سے ڈر جاتے، تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، ضرور یہ ملتا ان کو اجر اللہ کی طرف سے جو ان کے لیے خیر کا باعث ہوتا، لو كانوا يعلمون، کاش اگر وہ جانتے ہوتے اس چیز کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، نہ کہو راعنا، وقولوا انظرنا، بلکہ کہو ہم انظرنا، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ یہ جو راعنا ہے نا، یہ بڑا ایک اہم نقطہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے قرآن مجید کو تب تک آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو قرآن مجید کے شان نزول کا نہ پتا ہو، یہ آیات کس کانٹیکس میں نازل ہوئی۔ اگر آپ کو اس کانٹیکس کا نہیں پتا تو آپ آیات کے معنی اور مفاہیم کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکتے۔ اس کی ایک مثال یہ آیت علماء بیان کرتے ہیں،
اللہ کہتے ہیں کہ تم نہ کہو رائنا، یعنی رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری طرف توجہ دیں، بلکہ کہو ہمیں دیکھیں اور سنو، تاکہ تم اور وللکافرین عذاب الیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ اب کیا مطلب، اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کو جب تک اس کا کانٹیکسٹ، جب تک آپ کو اس کی تفسیر کا نہیں پتا، جب تک آپ کو اس کے میننگ کا نہیں پتا، تب تک آپ اس کو نہیں جان سکتے۔ اب اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ بڑا واضح ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ جو کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے میں، اور ہر نبی نے آپ کو پتہ ہے بکریوں کو چرایا، تو وہ یہ کرتے تھے مذاق اڑانے کے لیے، ان کو بلیٹل کرنے کے لیے، وہ کہتے تھے ہیوملیٹ کرنے کے لیے کہ راعینا، صحابہ کہتے تھے ہماری طرف توجہ کریں، لیکن وہ اس کو یا ڈال کے اس کو لمبا کر کے کہتے ہیں راعینا، اے ہمارے چرواہے، مذاق اڑانے کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں، وقول انظرنا، اللہ کہتے ہیں یہ لفظ ہی چھوڑ دو، بلکہ کہو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھیے۔ صحابہ کہتے تھے راعینا، لیکن یہ مذاق اڑانے کے راعینا کہہ دیتے تھے مذاق سے، تو اللہ نے کہا یہ لفظ ہی چینج کر دو۔ اس سے علماء نے ایک بڑا اہم اصول بیان کیا، یاد رکھیے گا، کچھ چیزیں شریعت کے اندر شاید غلط نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک بڑے رونگ کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو منع کر دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سد لذریعہ، اسے کہتے ہیں سد لذریعہ، یعنی کسی کاز کو کسی بڑی پرابلم کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم کوئی جائز چیز سے روک دیتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ عورت کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا حرام نہیں ہے اکیلے میں، کیا مسئلہ، آپ بات کر سکتے ہیں اگر ایز لانگ ایز وہ غلط بات نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ایک بڑی برائی کی طرف لے جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں سد لذریعہ۔ اسی اصول فقہ کا ایک بہت بڑا پرنسپل ہے، تو علماء نے اس آیت سے بہت اہم فائدے نکالے ہیں، یہ آیت بہت اہم ہے۔ ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ ہے مشرکین میں سے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے اوپر آپ کے رب کی طرف سے کوئی خیر نہ، جیلسی بھی بہت تھی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے اوپر کچھ اتارے نہ۔ واللہ یختص برحمتہ، اللہ خالص کرتا ہے اپنی رحمت کو، من یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس پہ چاہتا ہے رحمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت فضل کرنے والا ہے، بہت بڑے فضل کرنے والا ہے۔ ما ننسخ من آیت، ہم نہیں کوئی آیت کو منسوخ کرتے، او ننسیہا، یا ہم بلا لیتے، نأتی بخیر منہا ومثلہا، ہم اس سے بہتر کوئی لے آتے ہیں یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ الم تعلم، کیا نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ الم تعلم، نہیں کیا جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسمانوں زمین کی بادشاہت ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی، اور اللہ کے علاوہ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ کوئی آیات کو منسوخ بھی کرتے ہیں اور ان کو بلا بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی جگہ بہتر بھی آیات لے کے آتے ہیں۔ اس کے پیچھے حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں نازل کرتے ہیں ایسے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسولوں سے، کما سئل موسیٰ من قبل، کہ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا اس سے پہلے۔ ومن يتبدل الكفر بالایمان، اور جس نے جو بدل ڈالے کفر کو بالایمانی، کفر میں ایمان کو، فقد ضل سواء السبیل، یعنی جو ایمان کو کفر سے بدل دے، فقد ضل سواء السبیل، یقیناً وہ گمراہ ہوا اور سیدھی رستے سے گمراہ ہو گیا۔ ود کثیر من اہل الکتاب، بہت چاہتے ہیں، بہت اہل کتاب یہ چاہتے ہیں، یعنی پیپل آف اسکرپچر یہ چاہتے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کاش تم کسی طریقے سے ایمان سے واپس مرتد ہو کے کافر ہو جاؤ۔ مشرکین اور اہل کتاب بہت چاہتے تھے کسی طریقے سے یہ جو عیسائی ہیں نا، یہ جو مسلمان ہیں، ان میں سے کچھ لوگ مرتد ہو جائیں۔ جب مرتد ہوں گے نا تو اس سے ایک بڑا نیگیٹو امیج آئے گا، لوگ کہیں گے ہاں واقعی یار یہ مسلمان جو ہیں مرتد ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس دین کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حسدا من عند انفسهم، کس وجہ سے ان کے دلوں میں حسد ہوتا تھا، جیلسی ہوتی تھی، انوی، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ بعض حق ان کے پر واضح ہو گیا۔ فاعفو، پس تم معاف کرو، واصفحوا، اور تم درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لے آئے اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرو، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور تم جو بھی آخرت میں اپنے لیے جو بھی تم بھلائی میں سے اپنے لیے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے، تجدوہ عند اللہ، تم اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے، ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ، انہوں نے کہا کہ ہرگز کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، الا من کان هودا او نصارا، سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے۔ جنت جو ہے یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی جاگیر ہے۔ تلک امانیہم، اللہ کہتے ہیں یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ ان کی لمبی لمبی امیدیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تم لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف جھکا دیا، جو جھکا دے اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، فلہ اجرہ عند رب، جو مسلمان ہو گیا اور جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، نیکی کرنے والا ہوا، تو اس کے لیے اپنے رب کے پاس اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ہی اس کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔
جنت کسی کی جاگیر نہیں ہے، جنت ہر اس بندے کی ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیا، وہ کوئی بھی ہو، کس مرضی قوم کے لیے ہو۔ وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا لیست النصارى علی شیء، یہ عیسائی جو ہیں، اب دیکھیں یہودیوں نے کہا کہ سرائے یعنی جنت میں صرف یہودی اور عیسائی داخل ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ایک دوسرے کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ یہودیوں نے عیسائیوں سے کہا کہ یہ کسی چیز پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، عیسائیوں نے کہا یہودیوں کی کوئی بیس نہیں ہے، بیس لیس لوگ ہیں۔ وهم يتلون الكتاب، حالانکہ یہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے مثل قولهم، اس جیسی بات۔ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، اسی طریقے سے وہ لوگ جو نہیں جانتے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ فالله يحكم بينهم يوم القيامة، یقینا اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فيما كانوا فيه يختلفون، اس چیز میں جو یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے آپس میں جو لوگ، یاد رکھیے گا، جو باطل گروہ ہے نا، وہ آپس میں بھی کبھی ایک نہیں ہوتے، وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو ان کے پاس علم نہیں ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو یہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ومن اظلم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ ممن منع مساجد اللہ، جو روکے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ذکر ہو اس میں اس کے نام کا، وسعی فی خرابہا، اور وہ کوشش کرے اس کو ویران کرنے میں۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفون، یہ لوگ نہ تھے ان کے لیے کہ وہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے، مطلب نہیں تھا ان کے لیے مگر یہ کہ وہ اس میں داخل ہوتے ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی، نہیں ہے ان کے لیے دنیا میں خزی، ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب مسجد میں داخل ہوتے تو ڈرتے ہوئے داخل ہوتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں اللہ معاف کرے فرقہ واریت اتنی زیادہ ہے کہ ہم نے مسجدوں کے اندر جان کے نا ٹائٹل لگائے ہوتے ہیں۔ وہ ٹائٹل کیوں لگائے ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے لگائے ہوتے ہیں تاکہ دروازے سے پتہ چل جائے کوئی بندہ غلطی سے داخل نہ ہو جائے یہاں پہ۔ اللہ کہتے ہیں ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں داخل ہونے سے روکے لوگوں کو، نماز پڑھنے سے، ذکر کرنے سے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ اللہ کی مسجد اللہ کے لیے، آپ نے بنائی کس کے لیے؟ اور ہمارے یہاں اللہ معاف کرے باقاعدہ زبردستی نکال بھی دیا جاتا ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ یہ فرقے کی مسجد ہے، اس فرقے کے علاوہ کوئی بھائی معذرت کے ساتھ ان سے معذرت ہے کہ وہ یہاں پہ نہ آ کے نماز پڑھے۔ یہ معاملات ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس جدھر بھی تم منہ کرو گے وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اس طرف اللہ موجود ہے، یعنی جس طرف تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ موجود ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور علم والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا لیا ہے، اللہ نے اولاد ہے اللہ کی۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے جو آسمان و زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے فرمانبردار ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کا پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ہو جاؤ اور وہ ہو جاتے ہیں۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا يعلمون، جو نہیں جانتے، لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ، کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کرتے یا ہم پر کوئی آیت نازل کرتے، کوئی نشانی لے کے آتے۔ كذلك قال الذين من قبلهم، اسی طریقے سے کہا اس سے پہلے لوگوں نے، مثل قولهم، ان کے قول جیسی بات، اس جیسی بات، تشابہت قلوبهم، ان کے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کفار مکہ ہیں ان کے دل آپس میں ملے، بالکل they act the same way، ان کے ایویڈنسز بھی سیم ہیں، ان کے آرگومنٹس بھی سیم۔ قد بینا الآیات، اللہ کہتے ہیں ہم نے بیان کر دی ہیں اپنی نشانیاں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین کرنے والی ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے بھیجا آپ کی طرف ایک خوشخبری دینے والا، حق کے ساتھ، نذیرا اور ڈرانے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے بھی ہیں اور خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ ڈراتے کس کو ہیں؟ کفار مکہ کو، کچھ خوشخبری دیتے ہیں نیکوں کو۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور نہیں سوال ہوگا آپ سے اصحاب الجحیم، دوزخ والوں کے بارے میں، یہ برے کام جو کر رہے ہیں ان سے سوال نہیں ہوگا۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور عیسائی، حتی تتبع ملتهم، یہاں تک کہ آپ ان کی پیروی کریں، ان کے مذہب اور ملت کی۔ یہودی عیسائیوں کو آپ جتنا مرضی خوش کر دیں، کافروں کو جتنا مرضی خوش کر دیں، تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ اپنا اسلام نہ چھوڑ دیں، اس کے بعد بھی بائی دا وے راضی نہیں ہوتے۔ قل ان ھدی اللہ هو الہدی، یقیناً کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اللہ ہی کی طرف سے وہی ہدایت ہے، وہی ہے ہدایت۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ پیچھے چلیں ان کی خواہشوں کے، علم آ جانے کے بعد بھی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو پھر اللہ کے علاوہ آپ کا بھی کوئی مددگار اور دوست نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہاں پہ تنبیہ کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنا مرضی یہ آپ پر انفلوئنس اور پریشر کریٹ کریں، آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی، آپ نے ان کے انفلوئنس میں نہیں آنا، آپ نے ان کی بات کے مطابق نہیں، آپ نے حق بیان کرنا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، بے شک وہ لوگ ہم نے جن کو عطا کی کتاب،
یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی صحیح معنوں میں تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو انکار کرے گا وہی، ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرے، فاولئک هم الخاسرون، وہی ہے جو نقصان اٹھانے والے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو فضیلت دی تمام جہانوں والوں پر، واتقوا یوما، اور ڈرو تم اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، جس دن کوئی جان کسی کو فائدہ نہیں دے گی، ولا یقبل منها عدل، اور نہیں قبول کیا جائے گا کوئی فدیہ، کوئی بدلہ، کوئی کمپنسیشن، ولا تنفعها شفاعۃ، کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے، بکلمات، ان کچھ کلمات سے، کچھ ٹرائل سے، فَأَتَمَّهُنَّ، پر اس نے وہ پوری کر دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان ٹیسٹ کو پورا کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پھر اللہ سے انہوں نے کہا کہ اے نبی، اے اللہ تعالیٰ، میں نے اپنی جو ٹیسٹ آپ کی طرف سے آئے تھے میں نے پورا کر دیا ہے، اللہ میں اب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں، امامت عطا کرنے والا ہوں لوگوں کا۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا اللہ تعالیٰ میری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کیجیے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوگا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے بنایا کعبے کو، بیت کو، گھر کو، اللہ تعالیٰ کے گھر کو، کعبۃ اللہ کو، مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ، وَأَمْنًا، اور امن والا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم بنا لو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ، وَعَهِدْنَا، اور ہم نے عہد لیا، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور اسماعیل سے، ان طہرا، کہ وہ دونوں پاک کریں گے، بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کو، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کو اور سجدہ کرنے والوں کو۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل، اے میرے رب، ھذا بلدا، بنا دیجیے اس شہر کو، آمنا، امن والا، وارزق اہلہ، اور اس کے باسیوں کو رزق دے، من الثمرات، پھلوں میں سے، من آمن منہم، خاص کر کے اس کو جو ایمان لایا تم ان میں سے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ قال ومن کفر فامتعه قلیلا، اللہ نے فرمایا کہ جس نے کفر کیا اس کو بھی میں فائدہ دوں گا دنیا کے اندر، اس کو بھی دنیا میں مال و متاع ملے گا، فائدے ملیں گے، بلیسنگز ملیں گی، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا عذاب کی طرف، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں، من البیت، کعبۃ اللہ کی، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، وہ اسماعیل، اور بیٹے بھی تھے۔ اب دیکھیں، امیجن کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل، باپ بیٹا مل کے اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ ربنا تقبل منا، انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم سے قبول کیجئے، انک انت السمیع العلیم، آپ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، بنا دیجئے ہمیں مسلمان، ومن ذریتنا، اور ہماری ذریت کو، امتا مسلمتا لک، ایک ایسی فرمانبردار امت۔ سبحان اللہ، انسان کو چاہیے کہ جتنی مرضی وہ نعمت کر لے، محنت کر لے، اس کو کبھی بھی اللہ اپنے بارے میں یہ فخر نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری محنت کو قبول کرے گا۔ آپ امیجن کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہترین باپ ہے، بہترین بیٹا ہے، بہترین کام ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کے باوجود اور ساری محنت اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے یہ قبول کر لیں۔ امیجن کر سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا بندہ کعبۃ اللہ بنا رہا ہے، نبی ہے، بیٹا نبی ہے، دونوں مل کے اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن بار بار اس بات کی خواہش ہے کہ اللہ ہمیں سے قبول کر لینا۔ ہم سب جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تھک بھی رہے ہیں، اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، ہم سب دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم بیٹھے ہیں اللہ ہم سے قبول کرے۔ جاتے ہوئے جب آپ یہاں سے جائیں آج تراویح پڑھنے کے بعد، تو آپ اللہ سے دعا کرتے ہوئے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو اللہ تعالیٰ قبول کیجیے گا، تاکہ ہمیں اس کا فائدہ ہو، یہ نہ ہو کہ ہم آئیں یہاں پہ اور سوائے جو ہے نا محنت، تھکاوٹ اور اس کے کچھ نہ ملے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو فرما بردار بنائیے اپنا، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو اپنا فرما بردار بنا دیجیے، وارنا مناسکنا، اور ہمیں سکھا دیجیے اپنے عبادت کے طریقے۔ عبادت کا جو طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں، انسان اپنی مرضی سے عبادت کے طریقے نہیں سیکھتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہمیں بتائیے کہ ہم نے آپ کی عبادت کیسے کرنی۔ ہر وہ چیز جو عبادت ہے، جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، وہ اللہ ہمیں خود سکھائیں گے، ہم اپنی مرضی سے انوینٹ نہیں کر سکتے۔ وتب علینا، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کیجیے، انک انت التواب، اور ہماری توبہ قبول کیجیے، انک انت التواب الرحیم، یقیناً آپ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ ربنا وبعث فیہم، اے اللہ تو بھیج ان میں
رسولا ایک ایسا رسول، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی حضرت اللہ کے رسول کے لیے، منہم ان میں سے، یتلو علیہم آیاتک جو تلاوت کرے ان پہ تیری آیات کو، ویعلمہم الکتاب اور سکھائے ان کو کتاب، حکمت والحکمہ اور حکمت سنت، علماء کہتے ہیں اس سے مراد سنت ہے، ویزکیہم اور ان کو پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم بے شک تو بہت غالب اور حکمت والا ہے، ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ اور کون ہے جو پھرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، الا من سفیہ نفسہ کوئی جو بھی پھرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے مگر وہ جو بے وقوف ہوتا ہے، جو اپنی جان کو بے وقوف بنا دیتا ہے، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا یقیناً ہم نے اس کو چنا دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا، اذ قال له ربه اسلم جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کہا مسلمان ہو جا، فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین انہوں نے کہا میں فرما بردار ہو گیا تمام جہانوں کے رب کے لیے، ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب نے بھی وصیت کی، یا بنیہ اے میرے بچے، ان اللہ اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفى لکم الدین یقیناً اللہ تعالیٰ نے چن لیا تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون تمہاری مجھے وصیت یہ ہے کہ نہیں تم نے اس دنیا سے رخصت ہونا مگر یہ کہ اسلام کی حالت میں، ام کنتم شہداء کیا تم موجود تھے اس وقت، اذ حضر یعقوب الموت جب موت حاضر ہوئی واقع ہوئی یعقوب علیہ السلام کے سامنے، اذ قال لابنیہ ان کے پاس حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا واقعہ یعنی موت کا وقت آیا کیا تم اس وقت موجود تھے، اذ قال لبنیہ جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون من بعدی میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، قالوا نعبد الہک انہوں نے کہا ہم آپ کی عبادت کریں گے، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، والہ آبائک ابراہیم اور آپ کے باپ دادا تیرے باپ دادا کے الہ کی عبادت کریں گے، ابراہیم یعنی وہ باپ دادا کون ہے، ابراہیم اسماعیل اسحاق، الہا واحدا ایک ہی معبود کی، ونحن له مسلمون اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، تلک امت نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امت یہ تھی ایک امت، قد خلت یقیناً جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں، وَقَالُوا اور انہوں نے کہا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ہو جو یہودی یا عیسائی تہتدوا تم کامیاب ہو جاؤ گے، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا کہہ دیجئے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہی ہے، حنیف ہے، یکسو ہے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکوں میں سے نہیں تھے، قولوا کہہ دیجئے آمنا باللہ اللہ پر ایمان لاؤ، وما انزل الینا اور جو نازل کیا ہماری طرف جو اتارا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم اور جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل کی طرف، و اسحاق کی طرف، و یعقوب اور یعقوب کی طرف، والاسباط اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو عطا کیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اوتی النبیون من ربہم اور جو دیے گئے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، جو ملا ان کو ان کے رب کی طرف سے نبیوں کو، لا نفرق بین احد منہم نہیں ہم فرق کرتے ان کے درمیان، یعنی ہم کسی میں ان کے درمیان کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ونحن له مسلمون اور ہم مسلمان اور فرمانبردار ہیں، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به اور بس اگر وہ ایمان لے کے آئے ایسا ایمان لانا جیسے کہ تم ایمان لے کے آئے ہو، فقد اهتدوا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گئے، وہ ہدایت پا گئے، وَإِن تَوَلَّوْا بس اگر وہ پھر جائیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ بس پھر وہ ضد میں یعنی ضد کی وجہ، فَإِنَّهُمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو اصل مقصد جس کی وجہ سے اگر وہ پھرے ہیں تو اس کی وجہ اصل کیا ہے، وہ ان کی مخالفت اور ان کی ضد، وہ ضد میں اڑے ہوئے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ بس اللہ تعالیٰ ان کو یقیناً کافی جلد کافی ہو جائے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، ونحن له عابدون اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں، قل اتحاجوننا کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو فی اللہ اللہ کے بارے میں، وهو ربنا وربکم وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، ولنا اعمالنا اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم اس کی کے لیے ہے خالص عمل کرنے والے، ام تقولون ان ابراہیم کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور یعقوب والاسباط اور ان کی اولاد کانوا ہودا او نصارى یا تو وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، قل کہہ دیجئے اانتم اعلم ام اللہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں، ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ اور کون ہے اس سے بڑا ظالم جو چھپائے گواہی کو پاس اس کے جو اللہ کی طرف سے ہو، جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اس کو چھپا دے، وما اللہ بغافل عما تعملون اور یقیناً اللہ تعالیٰ
نہیں غافل جو تم عمل کرتے ہو. تلک امت، یہ وہ امت، یہ ایک امت تھی، قد خلت جو گزر گئی، لہا ما کسبت اس کے لیے جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون اور تم سے نہیں سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے. تو یہاں پہ ہم نے اس پارے کو، اس آج کا جو چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 1، اس پارے کو ہم نے مکمل کیا. جزاک اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا سننا قبول فرمائے. السلام علیکم.